اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب نمبر 6 جدید ریاست کی تنظیم، اس میں ہم اگلا جو سوال پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں ایک اسلامی سیاسی نظام کو جمہوریت کے جدید تصور سے کس حد تک مماثلت دی جا سکتی ہے، تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ یا اسلام کا تصور جمہوریت مغربی طرز جمہوریت سے قطعی مختلف ہے، بحث کریں۔ اسلام کے تصور جمہوریت پر ایک مضمون قلم بند کریں۔ تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے، اسلام کا تصور جمہوریت۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جس کی منفرد اور جامع اقدار ہیں۔ یہ دین کسی ایک فرد، قبیلے، گاؤں، شہر یا ریاست کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات کے لیے ذریعہ نجات اور رہنمائی ہے۔ اکثر مصنفین اسلامی سیاسی نظام کا مغربی تصور جمہوریت کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، یا پھر اسلامی طرز حکومت کا اصل جمہوری طرز حکومت کو قرار دیتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلامی نظام کے تمام تر اصول و ضوابط قرآن میں تحریری شکل میں ملتے ہیں، جبکہ ان اصول و ضوابط کی عملی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اس لیے اسلام نے جو طرز معاشرت متعارف کروایا ہے وہ دنیا کے تمام نظاموں سے منفرد اور اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے اسلامی طرز حکومت کا مغربی تصور جمہوریت سے تقابل کرنا یا اسلامی نظام حکومت کو جمہوری قرار دینا اتنا صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ نہ تو قرآن میں اسلامی طرز حکومت یا سیاسی نظام کو جمہوریت کا نام دیا گیا ہے، نہ پادشاہیت کا، بلکہ صرف اور صرف اسلامی نظام حکومت یا اسلامی طرز معاشرت یا اسلامی تہذیب و تمدن کے نام ہی تاریخی طور پر سامنے آئے ہیں۔ ویسے بھی اگر بغور دیکھا جائے تو اسلامی نظام حکومت کو اصلی جمہوریت کہنا زیادتی ہوگی، کیونکہ اسلام نے خلیفہ یا امام کے چناؤ کے لیے نہ صرف امام کی خصوصیات بتائی ہیں، بلکہ ووٹر یا سربراہ مملکت کا انتخاب کرنے والوں کی بھی خصوصیات بتائی ہیں۔ اسی طرح جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے، جبکہ اسلام میں اکثریت کی حکومت کا کوئی تصور نہیں ملتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ جو کہ وحدہ لا شریک ہے کی حکومت کا تصور ملتا ہے۔ اس لحاظ سے مغربی یا جدید جمہوریت میں عوام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے اسلامی نظام حیات ایک منفرد نظام ہے، اس کو جمہوری نظام کہنا بالکل بھی ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل اسلامی نظام کے منفرد ہونے کی یہ ہے کہ جمہوریت میں پارلیمنٹ میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حزب اقتدار کا کام قوانین بنانا اور انہیں نافذ کرنا ہے، جبکہ حزب اختلاف کا کام حزب اقتدار پر ہر حال میں تنقید کرنا ہے۔ جبکہ اسلامی نظام میں نہ تو کوئی حزب اقتدار ہے اور نہ ہی کوئی حزب اختلاف، بلکہ مجلس شورا کا ہر رکن حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہے۔ اسلامی طرز حکومت میں سربراہ مملکت کو براہ راست پرکھنا ہر فرد کا فرض ہے، اور اگر وہ راہ راست پر ہے تو اس کی اطاعت بھی ہر فرد پر فرض ہے۔ اختلاف کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جمہوریت نام کی چیز اسلامی طرز حکومت میں روز اول سے ہی موجود نہیں، بلکہ اسلامی طرز حکومت جمہوریت سے بھی بہتر اور اعلیٰ نظام حکومت ہے۔ تیسری بڑی دلیل اسلامی طرز حکومت کے جمہوری نہ ہونے کی کچھ اس طرح ہے کہ جمہوریت میں عالم اور ان پڑھ کا ووٹ ایک ہی وزن کا حامل ہے، جو کہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ مثلاً جدید ریاست میں بھی صدر یا وزیر اعظم امور سلطنت کے سلسلے میں چپڑاسی یا کلرک سے مشورہ لے لیتا، بلکہ متعلقہ ماہرین سے ہی مشورہ لیتا ہے۔ اس وجہ سے چپڑاسی، کلرک اور آفیسر کی تنخواہوں میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک چپڑاسی قانون پر لیکچر نہیں دے سکتا، اس لیے ایک قانون دان ہی مناسب رہے گا۔ مختصر یہ کہ اسلامی سربراہ مملکت کو منتخب کرتے وقت ہمیشہ دیندار، ایماندار اور دانشمند لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ جبکہ جدید جمہوریت میں معاشرتی تفاوت کے باوجود عالم اور جاہل کا ووٹ ایک ہی حیثیت کا حامل ہے۔
اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اگر اسلامی نظام کو جمہوری قرار دیا جا سکتا ہے تو پھر اسلامی نظام کو اسلامی سوشلزم یا اسلامی کمیونزم بھی کہہ دینا چاہیے، کیونکہ سوشلزم میں بھی بہت سی اقدار اسلامی اقدار سے ملتی جلتی ہیں، اسی طرح کمیونزم کی بہت سی اقدار بھی اسلامی نظام سے ملتی جلتی ہیں۔ یہاں صرف یہ واضح کرنا ہے کہ دراصل اسلامی نظام جمہوری نہیں، یہ صرف ایک اسلامی نظام ہے جس کی اپنی منفرد اقدار ہیں۔ مساوات، اخوت، رواداری اور قانون کی حاکمیت اپنی اصلی حالت میں صرف اور صرف اسلامی نظام میں ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقدار ایک جمہوری نظام کی خصوصیات ہیں تو وہ عاموں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ عملی طور پر جدید ریاست میں نام نہاد کامیاب ترین جمہوریت برطانیہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کیا وہاں پر رواداری یا قانون کی حاکمیت اصلی حالت میں موجود ہے؟ کیا وہاں پر کئی سالوں پر محیط گورے اور کالے کا فرق نہیں پایا جاتا؟ مساوات کے اصولوں کی دھجیاں سب سے زیادہ برطانیہ میں ہی اڑائی جاتی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اسلامی نظام اپنے اندر ایک جامعیت رکھتا ہے جس کا اپنا ایک علیحدہ اور منفرد مقام ہے، اور اس سے دوسرے نظاموں کی مشابہت ثابت کرنا بالکل بیکار ہے۔ اسلامی نظام حکومت ایک اپنا تہذیب و تمدن، بود و باش اور طرز معاشرت رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اور غلطی اور ناانصافی سے پاک ہے۔ اس میں حاکمیت اللہ کی ہے اور انسان کو اس کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہے، اور مشاورت میں دانشمند اور دیندار لوگوں سے ہی مشورہ کرنے کا پابند ہے۔ انسانوں میں برتری صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ معاشرتی رتبے کے لحاظ سے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، رنگ و نسل کے اعتبار سے کوئی کسی سے اعلیٰ و برتر نہیں۔ اب کچھ مغربی مفکرین کی آراء پر بھی نظر ڈال لی جائے جس میں انہوں نے جمہوریت کی ریشہ دوانیوں پر بحث کی ہے۔ ماہر سیاسیات بورک کا کہنا ہے کہ اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کرنا کوئی فطرت کا قانون نہیں، کم تعداد بعض اوقات زیادہ مضبوط طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور اکثریت کی حرص کے مقابلے میں اس کے اندر زیادہ معقولیت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، جمہوریت کی شرائط اور خوبیوں پر بحث کرتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں جمہوریت کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شرائط شاذ و نادر ہی پوری ہوئی ہیں۔ عملی اعتبار سے جمہوریت دراصل جہالت کی حکمرانی کا نام ہے۔ اس کی ساری توجہ کیفیت اور تعداد پر رہتی ہے، کیفیت پر نہیں۔ اس میں ووٹ گنے جاتے ہیں، انہیں تولا نہیں جاتا۔ پس مذکورہ دلائل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کا طرز حکومت نہ تو جمہوری ہے اور نہ ہی شخصی، وہ اپنی مثال آپ ہے اور لازوال ہے۔ جدید نظام اس کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ ان میں موجود چند ایک خوبیاں بھی اس نظام سے مستعار لی گئی ہیں۔ جدید نظاموں سے قطع نظر اسلامی طرز حکومت ہر سقم اور کمزوری سے یکسر پاک قابل عمل نظام ہے۔ آمریت کی نمایاں خصوصیات بیان کریں، نیز اس کی خامیوں کی واضح طور پر نشاندہی کریں۔ آمریت کی تعریف کریں اور اس کی خصوصیات پر بحث کریں، یہ سوال ہے۔ اس کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں آمریت کا سب سے پہلے مفہوم۔ آمریت ایسا طرز حکومت ہے جس میں فرد واحد تمام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، جسے آمر یا ڈکٹیٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ ڈکٹیٹر لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مطلق العنان، اختیارات کا مالک شخص۔ آمریت میں فرد واحد تمام احکام جاری کرتا ہے، وہ قانون بناتا نہیں بلکہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو موت کی سزا دے دے اور جب چاہے کسی کو زندگی کا پروانہ تھما دے۔ آمریت جمہوری نظام کی ضد ہے۔ اس میں عوام کے بنیادی حقوق یعنی تحریر و تقریر کی آزادی، مساوات، قانون کی حاکمیت، مذہب کی آزادی وغیرہ سب کچھ آمر کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وہ جس کو چاہے حقوق دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ یہ ضروری نہیں کہ آمرانہ حکومت ہمیشہ عوامی خواہشات کے برعکس کام کرے، بلکہ آمر یہ بات بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے کس طرح سے اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ہے۔ اس کے لیے وہ وقتاً فوقتاً تشدد کے ساتھ ساتھ ایسی مراعات بھی رعایا کو دیتا رہتا ہے جس سے عوام کے دل میں عامر کے لیے نرمی کا پہلو بھی موجود رہتا ہے اور وہ عامر کو اپنی نجات دہندہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات عامر پراپیگنڈا کے ذریعے عوام میں نجات دہندہ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ ہٹلر نے جرمنی میں اپنے وزیر گوبلز
کے پراپوگنڈے سے جرمن عوام کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ اٹلی میں مسولینی اور برطانیہ میں کروم ویل کے آمریت قائم ہوئی تھی۔ بادشاہت اور آمریت میں بظاہر بہت سی خصوصیات مشترک ہیں، لیکن بادشاہت موروثی طور پر خاندان میں والد سے بیٹے کو منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ آمریت مختلف طریقوں سے وجود میں آتی ہے۔ کبھی بیٹا باپ کا تختہ الٹ سکتا ہے تو کبھی ملک کا فوجی سربراہ بھی برسر اقتدار آ سکتا ہے۔ مثلا پاکستان میں ایوب خان یحییٰ اور ضیاء الحق عامر حکمران گزرے ہیں۔ روس میں لینن، اسٹالن اور خروشچیف عامر تھے۔ کیوبا میں فیڈل کاسترو اور عامر ہیں۔ انڈونیشیا میں جنرل سوہارتو بھی عامر تھا۔ آمریت موروثی طور پر نہیں ہوتی، اس میں زور بازو پر کوئی بھی اقتدار حاصل کر سکتا ہے۔ آمریت کی چند تعریفیں درجہ ذیل ہیں۔ آمریت چند افراد یا ایک فرد کے ہاتھوں میں مکمل اقتدار کا نام ہے جو عوامی حمایت کو حاصل کرنا ضروری نہ سمجھتے۔ فورڈ کے مطابق آمریت سربراہ مملکت کا قانون سے بالا تر یا قانون سے زیادہ اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا نام ہے۔ الفریڈ کوبون اپنی کتاب ڈکٹیٹرشپ میں آمریت کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں: آمریت ایسا طرز حکومت ہے جس میں فرد واحد اپنی حکومت اپنے زور بازو سے بناتا ہے۔ وہ مطلق العنان اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوتا ہے۔ تمام سیاسی اختیارات اس کی مرضی اور منشاء کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے یہ اختیارات لامحدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آمریت کی اقسام۔ آمریت دور جدید میں 17ویں صدی میں کرام ویل نے برطانیہ میں قائم کی اور 18ویں صدی میں نیپولین نے فرانس میں اپنی آمریت قائم کی۔ اسی طرح 1922 میں مسولینی نے اٹلی میں اور 1933 میں ہٹلر نے جرمنی میں آمریت قائم کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد مختلف ممالک میں شخصی اور فوجی آمریتوں نے جنم لیا۔ رومن آمریت دراصل جدید آمریت سے یکسر مختلف تھی، کیونکہ رومن اپنی اندرونی خلفشار کو دبانے کے لیے خود ہی کسی ایک شخص کو مکمل اقتدار اعلیٰ سونپ دیتے تھے۔ کم از کم 7 سال تک ایک ہی شخص لامحدود اختیارات کے ذریعے رومیوں پر حکومت کرتا تھا۔ فوجی آمریت کا آغاز کرام ویل نے 17ویں صدی میں برطانیہ سے کیا۔ اسی طرح نیپولین بوناپارٹ نے فرانس میں فوجی آمریت قائم کی۔ 20ویں صدی میں مصر میں جمال عبد الناصر، پاکستان میں ایوب یحییٰ اور ضیاء الحق نے فوجی آمریت قائم کی۔ عراق میں صدام حسین نے بھی فوجی آمریت قائم کی۔ یورپ میں اسپین کے جنرل فرانکو اور پرتگال میں سلازار فوج کی مدد سے برسر اقتدار آئے۔ فوجی آمریت ہمیشہ فوج کی مدد سے برسر اقتدار رہتی ہے۔ فوجی آمریت بعض ملکوں میں امن و امان برقرار رکھتی ہے، جیسے پاکستان میں 1958 میں ایوب خان کے مارشل لاء کو عوام نے خود سراہا۔ اسی طرح 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لاء کو بھی عوام نے بہت زیادہ پذیرائی دی۔ طبقاتی آمریت۔ 19ویں صدی کے وسط میں مشہور جرمن فلسفی کارل مارکس نے کمیونزم کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ عنقریب مزدور طبقے کی آمریت قائم ہو جائے گی، سرمایہ دار طبقہ شکست کھا جائے گا، کیونکہ چنانچہ 1917 میں روس میں انقلاب آیا۔ لینن کی قیادت میں انہوں نے مزدور طبقے کی آمریت قائم کر دی۔ لینن کے بعد اسٹالن نے کمیونزم کے مخالف عناصر کو مکمل طور پر کچل دیا۔ پارٹی آمریت سے مراد ایسی آمریت ہے جو ایک گروہ یا پارٹی کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ مثلا 1922 میں اٹلی میں مسولینی کے تحت فاشسٹ جماعت نے آمریت قائم کی۔ 1933 میں ہٹلر نے نازیزم کے ذریعے جرمن میں آمریت قائم کی۔ درجہ بالا آمریت کی اقسام سے پتہ چلتا ہے کہ آمریت تمام جگہوں پر دراصل ذاتی مفادات کی خاطر وجود میں آتی ہے، کہیں بھی قومی مفاد مد نظر نہیں ہوتا۔ اگر کہیں قومی مفاد کی بات کی بھی گئی تو وہ محض دکھاوے کے طور پر کی گئی ہے۔ آمریت کی خصوصیات اب ذکر کرتے ہیں۔ ریاست پرستی۔ ریاست کو دنیا کے آمروں نے فرد کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی ہے۔ ریاست ایک کل کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ فرد ایک جز ہے۔ آمر ہمیشہ عوام کو ریاست پر قربان ہونے کا درس دیتا ہے۔ مسولینی کا کہنا تھا
کہ ایوری تھنگ ود ان دی اسٹیٹ، نتھنگ اگینسٹ دی اسٹیٹ، نتھنگ آؤٹ سائڈ دی اسٹیٹ، ریاست میں پائی جانے والی ہر چیز ریاست کے تابع ہے، کوئی چیز ریاست سے بالاتر نہیں اور نہ ہی اس کی مخالفت کر سکتی۔ آمریت میں ریاست اور معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور ریاست کو فرد کی ذاتی زندگی میں مداخلت کا پورا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یک جماعتی سربراہ، آمریت میں صرف ایک ہی جماعت ہوتی ہے جو برسر اقتدار ہوتی ہے، حزب اختلاف کا تصور نہیں پایا جاتا، ہر قسم کی مخالفت کو کچل دیا جاتا ہے۔ برسر اقتدار جماعت کا سربراہ ہی پوری جماعت کی قانون سازی اور اس کے نفاذ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مقننہ کے ارکان محض دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ استبدادیت، آمریت میں تشدد کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ہر کام کروانے کے لیے تشدد اور استبدادیت سے کام لیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات رعایا کو کچھ مراعات دے کر ان کے دلوں میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جارحیت پسندی، آمریت میں جارحیت کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مسولینی کا کہنا ہے war is as necessary for a man as delivery is necessary for a woman۔ جارحیت سے عامر کو دوہرا فائدہ پہنچتا ہے، ایک تو اس کی توسیع پسندی کے عزائم پورے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کی قوم کی توجہ جنگ کی طرف مبذول رہتی ہے، جس سے وہ عامر کے عزائم کی طرف خاص توجہ نہیں دے پاتے۔ آزادی کا فقدان، آمریت میں آزادی سے متعلق تمام اداروں کو برسر اقتدار آتی ہی کچل دیا جاتا ہے اور کسی شخص کو آزادی کا اظہار کرنے پر قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی تحریر و تقریر کا حق اس سے مکمل طور پر چھین لیا جاتا ہے، اس کو ضمیر کے مطابق کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے، عوام کے جلد سے جلوس پر مکمل پابندی لگا دی جاتی ہے، کسی کو بھی کوئی کام اپنی آزادی سے کرنے کا بالکل اختیار نہیں ہوتا۔ ملکی میڈیا پر کنٹرول، عامر ملک کے ہر قسم کے ذرائع ابلاغ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے اور اسے اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق استعمال کرتے۔ اخبارات، ٹی وی، ریڈیو، سب پر عامر اپنی خوبیوں سے بھرپور پراپیگنڈا مہم جاری رکھتے ہیں تاکہ رائے عامہ کو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں ہموار کر سکے۔ حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں بھی عامر ایسا نظام تعلیم رائج کرتا ہے جس سے طلباء کے درمیان عامر کو ایک نجات دہندہ اور اعلیٰ ترین شخصیت کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وہی طلباء جب عام زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو عامر کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، جس سے رائے عامہ خود بخود عامر کو اپنی جگہ اپنی جان و مال کا محافظ سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ مسولینی اور ہٹلر نے ملکی میڈیا پر مکمل کنٹرول کر رکھا تھا اور اپنے پسند کے پروگرامز اور پروپیگنڈا نشر کرواتا تھا۔ تمام ملکی میڈیا پر سخت سینسر کی پابندی لگائی گئی تھی۔ آمریت میں خفیہ پولیس ملک میں عامر کی آمریت کو فروغ دینے کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتی ہے تاکہ کہیں بھی اگر مخالفت کے بیج بوئے جا رہے ہیں تو ان کو نمو پانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ معاشی خوشحالی، آمریت میں عامر معاشی خوشحالی کا پروپیگنڈا کرتے اور ریاست کے افراد کو ریاست کی خوشحالی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ عامر ایک منصوبے کے تحت برسر اقتدار آتی ہی معاشرے کے افراد کی معاشی مشکلات کو کم کرتا ہے، جس سے اکثریت عامر کے حق میں نعرے لگاتی ہے اور اس کے معاشی منصوبہ بندی کے گن گاتی ہے۔ عامر ایک منصوبے کے تحت معاشرے میں وقتاً فوقتاً معاشی بدحالی پیدا کرتا ہے، پھر یکدم ملک میں معاشی خوشحالی پیدا کر کے عوام کے دل مو لیتا ہے۔ حقوق اور مراعات، آمریت میں شہریوں کے بنیادی حقوق مکمل طور پر غصب کر لیے جاتے ہیں، کسی شخص کو بھی اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنے کی مطلق آزادی نہیں ہوتی۔ عامر بڑی عیاری اور چلاکی سے کچھ مراعات افراد معاشرے متعارف کرواتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عامر کے لیے نرمی اور شفقت کے جذبات موجود رہیں، لیکن وہ جب چاہتا ہے یہ مراعات چھین لیتا ہے تاکہ عوام کے درمیان اس کی دہشت اور طاقت کا واویلا مچا رہے۔ آمریت میں حقوق اور مراعات میں واضح فرق رکھا جاتا ہے، اس کے باوجود عامر اس قدر خود پرست، خود غرض اور لالچی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عامرانہ ذہنیت کو مخفی رکھنے کے باوجود مخفی نہیں رکھ پاتا۔ وہ لوگوں کو زیادہ خوشحال نہیں دیکھ سکتا، اس لیے عامر لوگوں سے وہ تمام مراعات چھین لیتا ہے جو انہیں خوشحالی اور آزادی کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ہوس سے ملک گیری، عامر اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اپناتا ہے۔ کبھی تو وہ ملکی سطح پر
کچھ مراعات کا اعلان کرتا ہے تو کبھی جان بوجھ کر معاشی بدحالی پیدا کر کے معاشی خوشحالی کے منصوبے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بین الاقوامی طور پر بھی اپنی جنگی عزائم کی تکمیل کے لیے ہر وقت اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے آزماتا رہتا ہے، خاص طور پر اپنے گرد و نواح میں موجود کمزور ریاستوں کے علاقوں کو اپنی ریاست میں طاقت کے زور پر شامل کر لیتا ہے تاکہ اس کی دہشت پورے خطے میں پھیل جائے اور اس کے اپنے ہواری بھی اس کی طاقت سے خوفزدہ رہیں اور جواباً اس پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر آمر اپنے ملک کی سرحدوں کو وسعت دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جو ہی اسے کسی ریاست کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً اس ریاست پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ یہ حوث سے ملک گیری معاشرے کے افراد کو ہر وقت اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں رکھتی ہیں۔ ایسی حالت میں وہ کسی طور بھی آزادی اور حقوق کے اصول کے لیے مجتبی نہیں ہو پاتے۔ مسولینی، نیپولین اور ہٹلر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ آئے دن ارد گرد کی ریاستوں پر چڑھائی کر دیتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہٹلر نے پولینڈ کے صدر مقام وارسا پر حملہ کر کے کیا۔ قومی یکجہتی کا پراپیگنڈا۔ عامر اپنی مطلق العنانیت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے عوام کو مختلف طریقوں سے سبز باغ دکھاتا ہے، کیونکہ عامریت عام طور پر ملکی فسادات یا اندرونی انتشار کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ عامر ان حالات سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، ملکی امن و امان کے قیام کے لیے اپنے آپ کو ایک مصلح اور نجات دہندہ کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کیونکہ مکمل طور پر عامر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ وہی پراپیگنڈا کرتے ہیں جو عامر کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہوتا ہے۔ فرد واحد کی حکومت۔ عامریت میں عامر مطلق اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ ریاست کے تمام شعبے ہر کام عامر سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ قانون ساز ادارے قانون بناتے وقت عامر کی پسند کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ اسی طرح انتظامی قانون نافذ کرنے میں عامر کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ عدلیہ تمام فیصلے عامر کی رائے کے مطابق دیتی ہے۔ عامر نے جان بوجھ کر دکھاوے کے لیے مقننہ انتظامی اور عدلیہ کے ادارے تشکیل دیے ہوتے ہیں تاکہ عوام میں بے چینی اور اضطراب جنم نہ لے۔ عامریت کی خوبیاں۔ عامریت کے ہاتھوں انسانیت کو اتنے نقصانات پہنچے ہیں کہ انہیں سراہنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو بہرحال تسلیم کی جا سکتی ہیں۔ کفایت شعاری۔ عامریت ایک کفایت شعار حکومت ہوتی ہے کیونکہ جمہوریت میں مقننہ کے اراکین کی تنخواہیں اور سہولتیں وغیرہ پر بہت زیادہ خرچ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کے وجود کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ عامریت میں فرد واحد کے پاس اختیارات ہونے سے کم خرچہ ہوتا ہے۔ ہنرمند اور محنتی افراد۔ عامر اپنی مرضی سے ہنرمند اور محنتی افراد سے ریاست کے امور کے سلسلے میں مدد لے سکتا ہے، جبکہ جمہوریت میں عوام کی مرضی سے بعض اوقات نااہل اور سست لوگ بھی اسمبلی کی رکنیت حاصل کر لیتے ہیں۔ پائیدار حکومت۔ عامریت ایک لحاظ سے پائیدار حکومت سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں عدم اعتماد یا حکومت کے مقررہ میعاد ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے عامر اپنی حکمت عملیوں پر دیر تک عمل کر سکتا ہے۔ اٹلی اور جرمنی میں عالمی جنگ اول کے بعد مسولینی اور ہٹلر نے اپنی دیرپا اور پائیدار حکومت سے اپنی قوموں کو سنبھالا دیا تھا، جبکہ جمہوریت میں آئے دن حکومتیں بدلتی رہتی ہیں جس سے کوئی پالیسی اپنی عملی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یکجہتی۔ عامریت میں عوام گروہ بندی کا شکار نہیں ہوتی کیونکہ نہ تو انتخابات ہوتے اور نہ ہی کسی کو کوئی جماعت بنانے کی آزادی ہوتی ہے، اس لیے عوام عامر کے زیر سایہ متحد رہتی ہے۔ ذمہ دار انتظامیہ۔ عامریت میں عامر اپنی مرضی سے اہل اور ذمہ دار لوگوں کو حکومتی معاملات سونپتا ہے، جس سے ایک ذمہ دار اور قابل انتظامیہ وجود میں آتی ہے اور ریاست کے معاملات کو تندی اور ذمہ داری سے چلاتی ہے۔ معاشی ترقی۔ عامریت میں چونکہ زیادہ قومی ادارے نہیں ہوتے، اس لیے عامر ریاستی ذرائع کو زیادہ تر معاشی خوشحالی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس سے معاشی ترقی ہوتی ہے اور عوام خوشحال ہوتی ہے۔ مضبوط دفاع۔ عامریت میں عوام کی ایک بڑی اکثریت فوجی ساز و سامان بنانے میں مصروف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوج میں بھی نفری بڑھانے سے عوام کو روزگار حاصل ہو جاتا ہے، جس سے ایک طرف تو بے روزگاری ختم ہوتی ہے اور دوسری طرف مضبوط دفاع وجود میں آتا ہے۔ اصلاحات کا عملی نفاذ۔ اصلاحات تو جمہوری حکومت میں بھی ہیں لیکن ان کا فوری نفاذ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایوب خان نے پاکستان میں برسر اقتدار آتی بہت سی معاشرتی، تعلیمی اور معاشی اصلاحات نافذ کی، جس سے
اصلاحات نافذ کی، جس سے معاشرتی قومی سطح پر بے شمار تبدیلیاں آئی، اور بلا شبہ آج بھی لوگ ایوبی دور کی معاشی منصوبہ بندی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہنگامی اور فوری فیصلے۔ جمہوریت میں ہنگامی اور فوری فیصلے نہیں کیے جاتے، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت پارلیمنٹ کے دوسرے اراکین سے مشورہ لینا بہت ضروری ہے، جس سے اکثر اوقات بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آمریت میں ہنگامی نوعیت کے فوری فیصلے کرنا ممکن ہے، کیونکہ فرد واحد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ مسائل کا فوری حل۔ آمریت میں چونکہ فرد واحد نے فیصلہ دینا ہوتا ہے، اس لیے معاشرتی سطح پر جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کو فوراً حل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر فوج نے جنگ کے سلسلے میں فوری احکامات لینے ہوں تو آمر فوراً منظوری دے دیتا ہے۔ آمریت کی خامیاں۔ آمریت جدید ریاست میں بدترین نظام حکومت تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مندرجہ ذیل خامیاں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ مطلق العنانیت۔ آمریت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں مطلق العنانیت نقطۂ عروج پر ہوتی ہے۔ تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف فرد واحد ہوتا ہے، اور وہی فرد واحد ریاست کی ترقی و پستی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ استبداد کیونکہ آمریت کی خصوصیت میں سے ایک اہم خصوصیت ہے، اس لیے عوامی ضمیر کی آواز کو کچلنے کے لیے آمر ہمیشہ استبداد سے کام لیتا ہے، جو کہ انسانی اصولوں کے منافی عمل ہے۔ قول و فعل میں تضاد۔ آمریت میں قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ ریاست کا تمام میڈیا آمر کی مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق اپنی خوبیوں کی تشہیر میں لگا رہتا ہے۔ حقیقت میں آمر جو کہتا ہے وہ کبھی کر کے نہیں دکھاتا۔ وہ عوام کو آزادی دینے کی بات تو کرتا ہے، لیکن ہر اس ادارے کو کچل دیتا ہے جو آزادی کی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نااہل جانشین۔ آمر کی آمریت جب اختتام پذیر ہوتی ہے تو اس کی جانشین ہمیشہ نااہل اور جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ آمریت کے دوران نہ تو افراد کی سیاسی تربیت ہو پاتی ہے اور نہ ہی کسی کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی بات کھل کر بیان کر سکے۔ اس لیے اکثر آمریت کے خاتمے کے بعد افراتفری اور انارکی بڑھ جاتی ہے۔ عزت نفس اور خود مختاری کا خاتمہ۔ آمریت میں عزت نفس اور خودداری کا خاتمہ ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ ریاست کے افراد کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہوتی اور ان کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ ہمیشہ آمر کی خوشنودی کا خیال رکھتے رکھتے اپنی عزت نفس اور خودداری کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ شورش اور انقلاب۔ شورش ہمیشہ وہاں پر سر اٹھاتی ہے جہاں پر افراد کو ضمیر کا قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ آمریت میں ضمیر کی آواز کو زور بازو سے دبا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح افراد بدظن ہو کر آمر کے خلاف شورش بلند کرتے ہیں، جس سے ریاست میں خونی انقلاب کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ انفرادیت کا خاتمہ۔ آمریت میں کسی بھی فرد کو اپنے رائے پیش کرنے کا حق نہیں ہوتا، اس لیے فرد معاشرے کے لیے بالکل بیکار حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ فرد کسی قسم کی فلاحی سرگرمی میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہوتا، حالانکہ ریاست اور فرد فلاحی مقاصد کے لیے ہی سرگرم عمل ہونے کے لیے تیار رہنے چاہیے۔ شخصیت پرستی۔ آمریت میں شخصیت پرستی کا بہت زیادہ رجحان پایا جاتا ہے، کیونکہ آمر کو ملکی میڈیا کے ذریعے تمام خوبیوں کا حامل ٹھہرایا جاتا ہے، جس سے عوام آمر کو اپنا اصلی نجات دہندہ تسلیم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایوب خان ایک اچھا انسان تھا، لیکن اس نے چونکہ سیاسی اداروں کو تعمیر نہیں ہونے دیا، اس لیے اس کے مستعفی ہونے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اور ملک میں قیادت کا گمبھیر مسئلہ ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر گیا۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق نے بھی ریاستی سیاسی اداروں کی تشکیل و ترقی کی طرف دھیان نہیں دیا، اس لیے اس کی موت کے بعد بہت بڑا خلا پیدا ہوا۔ 1988 سے 1997 تک 4 بار الیکشن ہوئے، جس پر قوم کا اربوں روپے لگا، جو کہ ایک ملکی نقصان ہے۔ جمود کی کیفیت۔ آمریت میں جو کہ آمر کافی عرصے تک برسر اقتدار رہتا ہے اور وہ اپنی ذہنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتا رہتا ہے، اس لیے معاشرے میں یکسانیت اور بے مقصدیت پھیل جاتی ہے، کیونکہ آمر کی پالیسی میں عوامی اقدار کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس سے ریاست کی زندگی میں ایک جمود کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بدعنوانی اور سفارشات آمریت میں اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہیں، کیونکہ آمر اپنی بے جا تشہیر کے لیے بعض دانشمندوں اور سیاسی زعماء کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتا ہے اور ان سے
اپنا پراپیگنڈا کرواتا ہے، بدلے میں ان کو ناجائز سفارشات کے ذریعے خصوصی مراعات سے نوازا جاتا ہے، جس سے معاشرے میں بدعنوانی بڑھ چڑھ جاتی ہے۔ صرف اور صرف مراعات یافتہ طبقہ ریاستی وسائل پر براجمان ہو جاتا ہے۔ فرد واحد کے فیصلے۔ آمریت میں چونکہ ہر فیصلہ خود فرد واحد کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے غلط ہونے کے زیادہ مواقع ہو سکتے ہیں۔ آمر کبھی اپنے کسی مشیر کی رائے پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتا، جس سے آخرکار تمام افراد نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ ریاست کے نقصان سے پوری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بد امنی۔ آمریت کے غلط فیصلوں سے قوم مسلسل بد امنی کا شکار رہتی ہے اور ریاست کی جڑیں اندر ہی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، جس سے آمریت کے خاتمے کے بعد نئے آنے والی حکومت بھی کافی عرصے تک ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر نہیں کر پاتی، کیونکہ آمریت کے لمبے عرصے میں عوام نے بہت زیادہ دباؤ میں زندگی گزاری ہوتی ہے۔ جو ہی آمریت کا خاتمہ ہوتا ہے تو ریاست کے افراد رد عمل کے طور پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، جس سے نئی حکومت بھی پریشان اور ناکام رہتی ہے۔ پاکستان میں اس لیے ابھی تک امن و امان کی حالت ابتر رہی ہے، کیونکہ عوام کو ابھی تک پوری طرح سیاسی نظام میں شراکت داری نہیں دی گئی۔ چند مخصوص خاندان پاکستانی سیاسی نظام کو چلا رہے ہیں، دراصل خاندانوں کی اکثریت آمریت کی پیداوار ہے۔ آزادی اور مساوات کی عدم موجودگی۔ آزادی اور مساوات جدید جمہوریت کی خوبیاں متصور ہوتی ہیں، جو انسانی شخصیت کی تکمیل و نشوونما میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آمریت میں آزادی اور مساوات کا دور دور تک کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ریاست کے افراد کی آزادی فرد واحد یعنی آمر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بنیادی حقوق کا خاتمہ۔ بنیادی حقوق کا تصور بھی آمریت میں ممکن نہیں، کیونکہ آمر یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ بنیادی حقوق انسان کو آزادی کی طرف راغب کرتے ہیں، اس لیے وہ ایسے تمام مخالفین کو کچل دیتا ہے جو بنیادی حقوق کی بات کریں یا اس کا مطالبہ کریں۔ قومی تعمیر کا خاتمہ۔ آمریت میں قومی تعمیر کا بالکل خاتمہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آمر قومی تعمیر کو اپنے اقتدار میں رکاوٹ تصور کرتا ہے، اس لیے وہ ریاست کے افراد کو ہر آزادی پر قدغن لگا کر قومی تعمیر کے تمام ذرائع ناپید کر دیتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی عدم موجودگی۔ سیاسی جماعتیں جمہوریت میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ آمریت میں آمر کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت ریاست کے اندر جنم نہیں لے سکتی، کیونکہ آمر کسی اختلافی رائے کو نہ تو پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کا متحمل ہوتا ہے۔ دراصل سیاسی جماعتیں عوام میں سیاسی شعور کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اس لیے آمر سیاسی جماعتوں کو معاشرے میں بالکل بھی جنم نہیں لینے دیتا۔ ضیاء الحق اور ایوب خان نے اپنے دور میں سیاسی جماعتوں پر مسلسل پابندی لگائے رکھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس ہے، انشاءاللہ امید ہے آج کا درس اچھا رہا ہوگا۔ خداوند عالم آپ کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔